حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہ سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اپنے کلام میں، اپنے بیان میں میرے اللہ نے ولایت کو بہت بڑا منصب قرار دیا۔ ولایت کے بغیر دنیا آخرت کسی حوالے سے گزارا نہیں۔ اللہ نے ولایت اتنا بڑا عظیم مرتبہ ہے، خدا نے اپنے آپ کو بھی ولی کہا، انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں تمہارا ایک ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور دوسرا ولی رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ رسول ولی اور وہ لوگ جو نماز پڑھتے زکوٰۃ حالت رکوع میں، یا علی اور اولاد علی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، رسول اور ذوات قدسیہ کو مالک نے عطا کی ہے۔ ولایت قرآن میں اتنا زیادہ تذکرہ ہے، لیکن 1400 سال گزر گئے ہیں، مسلمانوں کو ولایت کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کلمہ ولایت کتنا بلند ہے۔ ولایت کی مخالفت، ولایت کے مقامات کی حد تک ہم نے لمبی گفتگو نہیں کرنی۔ افسوس کا مقام یہ ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کی کتب میں صحیح روات سے کئی درجنوں دلائل موجود ہے، برہان موجود ہے، جس کے مطابق علی ولی اللہ آذان میں کہنا یہ غدیر سے 18 ذی الحج نبی پاک نے اپنے حج کے آخری حج کے موقع پر واضح کر دیا۔ نبی کا تو پہلا اور آخری حج یہ ایک ہے، لیکن افسوس تسنن اور تشیع کی کتب ان روایات سے لبریز اور بھرپور ہیں۔ آج ہم تذکرہ کریں گے ان ادلہ کا جس کے مطابق شیعہ اور سنی کتب میں واضح طور پر اذان میں علی ولی اللہ کا اثبات موجود ہے۔ شیعوں کی کتاب میں سے ریاض الصالحین 1، الفقہ علی ابن بابویہ 2، سر الایمان الشہادۃ الثالثہ فی الاذان 3، بیانات باقر الصدر، اور ان تمام کتب میں روایات ہیں۔ کیا روایت ہے؟ مستند ترین صحیح روایت ہے کہ غدیر کے بعد جناب سلمان، جناب ابوذر اور بقول آقا سید محمد سعید الحکیم کے جناب مقداد نے غدیر میں جب نبی نے علی کو اپنا جانشین، اپنے بعد اپنی جگہ، اپنے منصب پر بیٹھنے والا، ولایت کے بادشاہ، نبی کی جگہ پر بیٹھنے والا نبی نے واضح طور پر کہا، جب غدیر بیان کر دی جناب سلمان اور ابوذر نے آذان میں علی ولی اللہ مولا کی ولایت کو بیان کیا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، آقا یہ سلمان ابوذر نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ کہا آقا انہوں نے آذان میں علی ولی اللہ کو پڑھا، فرمایا میں نے کل غدیر میں کیا کہا؟ انہوں نے کلمہ خیر کہا ہے۔ معصوم، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، تینوں اطراف کی طرف اگر توجہ کی جائے، نبی بول کے بھی تائید کر رہے ہیں، منع بھی نہیں کر رہے، اور ان افعال پہ راضی ہیں۔ اس کے بعد اہل سنت کی کتب میں مشکات السلافہ فی امر الخلافہ میں عبداللہ، یہ کتاب ہے السلافہ فی امر الخلافہ، عبداللہ مراغی دمشقی اہل سنت کے بہت بڑے علماء ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا کہ یہی غدیر والی حدیث کہ غدیر کے بعد اذان میں علی ولی اللہ کے بارے میں نبی نے واضح کہا۔ اور میرے مومنین بھائیوں، ہو سکے بے شک تو 5 دفعہ اذان کو، 3 دفعہ بھی کو، 5 دفعہ بھی اذان کو، 2 دفعہ اذان بڑھو ہو سکے تو علی ولی اللہ اور کلمہ ولایت کو بیان کرنے کے لیے، نہیں تو اذان میں دونوں دفعہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، اس پوری عبارت کو 2 دفعہ حجت اللہ الخلق کو چھوڑ کے خلیفہ بلا فصل، کیونکہ مظالم آج خارجی نصبی لوگ
یہ ہم پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک جگہ حساب ہے کہ جی یہ اذان ان کی دہشت گردی ہے. ہمارے مذہب کی بنیاد خلافت بلا فصل و مولا علی کی ولایت ہے. اور مرزا حسین نوری نے کتاب دارالسلام میں بیان کیا کہ بندر عباس کے علاقے میں سیلاب آیا, ایک آدمی نے اٹھ کے اذان دی. پہلے وہ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تھا, اذان میں علی ولی اللہ پڑھا, اسے نیند آ گئی. خواب میں مولا علی نے فرمایا جب بھی اذان دینا مجھے علی کا نام لینا. اور اہل سنت کی مشکات میں جو طویل حدیث ہے, صحابہ نے نبی نے جو اذان کی تعلیم دی تو اس میں دو دفعہ حی علی خیر العمل اور ایک دفعہ علی ولی اللہ, 19 فصلوں کا بیان مشکات میں ہے. شیعہ سے اہل سنت کی کتب میں بھی تواتر سے روایات اگر زیادہ نہیں تو کم نہیں ہیں. باقی ہمارے 1200 سال کے علماء کولینی سے خمینی تک, سید مرتضیٰ علم الہدا سے لے کر قبلہ استاد علماء قبلہ محمد یار شاہ صاحب تک, ان تمام علماء نے اذان میں علی ولی اللہ کو زینت قرار دیا. قبلہ کعبہ تو فرماتے تھے تمام عبادات جز علی کی ولایت کل ہے. تو سرکار استاد علماء کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اقامت سے پہلے اقامت کے بعد بھی مولا علی اشہد ان علی ولی اللہ پڑھتے تھے. تو میرے عزیزو, باقی تاریخ تشیع کے 99.99% 99.99% ہمیں علماء نے یہی بتلایا. ہمارے مذہب میں ثواب بھی ہے, عبادت بھی ہے, بیان کرنا, اور جتنے القابات بیان کرو اذان میں گنجائش ہے, چونکہ اذان میں بول بھی سکتے ہیں تو اس حوالے سے. اور بالخصوص آج کل ولایت پہ ڈاکہ ہے, خلیفت بلا فصل گالی ہے. جی دہشت گردی کیوں گالی ہے؟ یہ ہمارا مذہب ہے. میرے مولا امیر المومنین خلافت بلا فصل رکھتے ہیں, ہم کسی کو گالی دینے کے لیے نہیں. اور اس میں کون سی صحابہ کے مقام کی نفی, ہم قطعاً کسی کی توہین نہیں کرتے, لیکن ہم اپنے مذہب کی بنیادوں اور شعارات کو نہیں چھوڑ سکتے. باقی میں نے عرض کیا الخلافہ فی امر الخلافہ اہل سنت کی عبداللہ مراغی دمشقی اور مشکات جیسی بڑی کتاب میں بھی امیر المومنین کی ولایت آذان میں لازم اور ضروری ہے. ہم کٹ تو سکتے ہیں, علی ولی اللہ کو اذان میں چھوڑ نہیں سکتے. مالک ذوالجلال اذان میں علی ولی اللہ کہنے کی ہماری قوم کو توفیق عطا فرمائے. مشکات اور الخلافہ فی امر خلافہ کے حوالے سے اہل سنت کو چاہیے کہ اپنی اذان میں علی ولی اللہ پڑھیں, تاکہ کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی 19 فصلیں ہیں جن میں ایک دفعہ علی ولی اللہ اور 2 دفعہ حی علی خیر العمل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.